بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج ہم اپنا PSY 512 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 27 کریں گے۔ اس میں جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ مطلب کہ جو لیکچر نمبر 26 پڑھا تھا نا، اس میں آدھا پارٹ اس کا ڈسکس ہو چکا اور آدھا ادھر کریں گے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وومن امپاورمنٹ یعنی کہ خواتین کو، عورتوں کو بااختیار اور خود مختار بنانے کے لیے ان کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، تو مطلب کہ پڑھائی کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کے کیا کیا چیلنجز ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ حاصل کر لیتی ہیں تو پھر کیا چیلنجز آتے ہیں۔ تو وہ 5 سینیریوز بھی ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے فارمل اور انفارمل ورک کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کمنٹ بھی کیا کریں گے تاکہ سب کا بھلا اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ پیارے پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے، اور پھر میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا مٹیریل لانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ جنڈر ورک اینڈ وومنس امپاورمنٹ، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خواتین کو بااختیار کیسے بنایا جائے، اور کیسے ان کو مطلب کہ معاشی طور پر کس طرح سے وہ کمائیں گی، کس طرح سے وہ کمانے کے لیے پریپیئر ہوں گی۔ ظاہر کمانے کے لیے پہلے ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا کے فارمل ورک ہوتا ہے، آکوپیشن وغیرہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کی بااختیار ہونے کے لیے، ان کو خود مختار بنانے کے لیے، چاہے وہ معاشی طور پر ہوں یا سماجی طور پر، تو ایک باقاعدہ سے ایک پیشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پیشے میں جانے سے پہلے، فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچنگ ہی کرتا ہے تو پہلے اس کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اپنی تعلیم مکمل کرے گا، اس کے بعد ٹریننگ لے گا، اس کے بعد وہ اسکل بھی سیکھے گا۔ یعنی کہ صرف پیپر ورک سے تو کام نہیں ہوتا نا۔ اب کسی میں کانفیڈنس ہی نہ ہو جا کے سامنے کلاس کے سامنے لیکچر دینے کا، تو وہ کس طرح سے پڑھا سکتا ہے، بچوں کو ڈیل کر سکتا ہے۔ تو پہلے ایجوکیشن بھی ضروری ہے، اس کے بعد ٹریننگ بھی ضروری ہے، اور پھر اسکل سیکھنی بھی ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ کسی پروفیشن میں، کسی آکوپیشن میں، کسی بھی کام میں انٹر ہوں گے اور پھر کام کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہی کم دیے جاتے ہیں یا بالکل دیے ہی نہیں جاتے۔ دنیا میں سے بہت سے حصے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے لیے جو تعلیم ہے اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اور سوسائٹی جو ہے اور اسٹیریوٹیپیکل بلیفس یعنی کہ غلط عقائد کے مطابق یہی سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف کمانے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تعلیم جو ہے وہ شعور بھی دیتی ہے، اور آپ کو آپ کے مشکل وقت میں سپورٹ بھی کرتی ہے۔ اگر آپ کو کمانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کما بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کمانا ہی کمانا ہے، یا یہ صرف کمانے کے لیے ہے۔ تو وہاں پہ ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کمانا چونکہ مرد کا کام ہے، تو اس لیے عورت کو پھر تعلیم حاصل کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈ پہ آتا ہے فالٹی اور نان کیریئر اورینٹیڈ ایجوکیشن۔ بہت سی بچیاں فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ وہ کسی تعلیم جو ہے ان کو وہ کسی کیریئر کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ ہمارے ہاں تو ملک میں یہی جو عام تعلیم کا رواج ہے، اس سے پڑھ کے کوئی ٹیچر ہی بن سکتا ہے۔ مطلب کہ کسی بھی اگر کسی کو کوئی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے نا، سائنس فار ایگزامپل اگر ہے، تو اس میں اگر وہ جائے تو پراپر طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جائے، اور آگے جا کے وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے، دنیا کے لیے کیا کیا بڑے کام کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھائی کر بھی سکتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، اس کا رجحان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو صحیح طرح سے ڈائریکشن ہی نہیں دی جاتی، پھر وہ فضول چیزوں میں ہی اپنا دماغ کھپا لیتا ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ آتا ہے گلاس سیلنگ ایفیکٹ، یعنی کہ ہم نے پیچھے جو ایک سینیریو میں دیکھا تھا کہ وہ بینک میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، برانچ مینیجر تھی، لیکن جب بھی آتی تھی مطلب کہ پروموشن کا ٹائم آتا تھا نا، تو کسی بھی میل
میل جو ہوتے تھے ان کو چوز کر لیا جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ گلاس سیلنگ ایفیکٹ ہے. ملٹیپل اور ڈوئل رولز. آج کی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ گھروں میں بھی کام کرتی ہیں اور جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ٹیچرز وغیرہ ہیں یا ڈاکٹر نرسز جو بھی ہیں, تو وہ گھر میں بھی صبح اٹھ کے بھی سارے کام کرتی ہیں گھر کے. اس کے بعد بچوں کو اسکول بھیج کے اس کے بعد اپنی جاب پہ جائیں گی, وہاں پہ بھی ساری رسپانسبلٹیز پوری کریں گی, اور اس کے بعد جب گھر واپس آئیں گی تو اس کے بعد بھی ان کو سارا گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ رولز جو ہیں وہ فیمیلز کو ایک ہی ٹائم پہ نبھانے پڑتے ہیں. تیسرا پوائنٹ آتا ہے ہراسمنٹ کا. ورک پلیس پہ ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے, خواتین کو مطلب کہ ڈرایا بھی جاتا ہے, تشدد وغیرہ کیا جاتا ہے. وائلنس کہتے ہیں تشدد یا قوت کا استعمال کرنا خواتین کے خلاف. تو ان پوائنٹس کو ہم اب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں. گلاس سیلنگ ایفیکٹ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک سچویشن دی گئی ہے جس میں کہ آپ ایک مطلب کہ بڑی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی پسندیدہ بندہ جسے آپ نے سالوں سے نہیں دیکھا وہ اس بلڈنگ کے چھت پہ کھڑا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, اور آپ اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں ایک ہی جمپ لگا کے. لیکن آپ جمپ نہیں لگا سکتے کیونکہ, اور نہ ہی کوئی سیڑھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گلاس سیل جو ہے وہ آپ کے اور اس بندے کے درمیان میں حائل ہے. یعنی کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ بلاک ہوا ہے. آپ کے سامنے ایک گلاس کی, یہی سمجھیں کہ شیشے کی ایک انویزیبل سی دیوار بنی ہوئی ہے. تو یہ دیوار کیا ہوتی ہے, معاشرے کی غلط عقائد ہوتے ہیں اور لوگوں کا خوف جو آپ نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے, یا اور بھی بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں ورک پلیس پہ. تو اس گلاس سیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ اپر پوائنٹ پر ہوتی ہے, اور آپ کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ ایسی سچویشن میں کیا فیل کریں گے اگر آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ شخص ہے اور آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن گلاس سیل کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پا رہے, تو کیسا فیل کریں گے؟ آپ کو مایوسی بھی ہوگی, آپ کا دل بھی ٹوٹے گا, ڈپریسڈ بھی ہوں گے, غصہ بھی آئے گا, اور بے یار و مددگار بھی خود کو سمجھیں گے, ٹریپڈ بھی فیل کریں گے. اس قسم کا حالات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان فیمیلز کے ساتھ جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہیں, ان کے اندر ذہانت بھی ہوتی ہے اور قابلیت بھی ہوتی ہے اور وہ کام بھی کر سکتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس گلاس سیل کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے اپنے گول تک نہیں پہنچ پاتی, تو وہ اس طرح سے فیل کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گلاس سیلنگ ایفیکٹ. یہاں پہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں نا کہ کس طرح سے فیل ہوتا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے دکھ کو سمجھ سکیں جو کہ یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں. گلاس سیلنگ کی یہ ڈیفینیشن ہے. اچھا ایک پوائنٹ بتانا رہ گیا, وہ میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ ہر چیز کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ ایم سی کیوز اور شارٹ اور لانگ کوسچن جو بھی مطلب کہ پیپر میں آتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں. لیکن اگر کسی ویڈیو میں بتانا رہ بھی جاتا ہے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. ایم سی کیوز کے لیے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. جس طرح سے میں کنسیپٹ آپ کو سمجھاتی ہوں نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کا ایک بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن جو شارٹ اور لانگ کوسچن ہوتے ہیں نا, یہ ہائی لائٹ ہم اتنی محنت سے اس لیے ہی کرتے ہیں کہ آپ کو اگر بتانا رہ بھی جاتا ہے کہ یہاں سے شارٹ آئے گا یہاں سے لانگ آئے گا, تو آپ وہ ہائی لائٹ والا جو پورشن ہوتا ہے نا اس کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کریں اور اس کو آپ اچھے سے یاد کیا کریں. اب یہ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے, ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. گلاس سیلنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ گلاس سیلنگ پھر یہاں پہ کیا ہے؟ انویزیبل بیریئر ہے, ایک ایسی رکاوٹ, ایک ایسی دیوار جو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن, ایسی تنظیمیں جہاں پہ مردوں کو ہی زیادہ ڈومینیٹڈ, زیادہ طاقتور, زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے. تو ان آرگنائزیشن میں ایسے کنسیپٹس پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ عورتیں جو ٹاپ پوزیشن کی
یعنی کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ ٹاپ پوزیشن پر جائیں اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن یعنی کہ لیڈرشپ رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہیں اور وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں، لیکن ان دیواروں کی وجہ سے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی، تو اس کو کہتے ہیں گلاس سیلنگ۔ تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ فنومنا زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے ہر حصے میں یہ گلاس سیلنگ والا فنومنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جہاں بھی عورتیں جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، زیادہ کام بھی کر سکتی ہیں اور اچھے طریقے سے کام بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو پھر بھی ٹاپ پوزیشنز پہ نہیں جانے دیا جاتا اور ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جسٹ وہ ایک ان کا مطلب کہ جینڈر ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ کام والی جگہوں پہ عورتوں کے خلاف جو ہے وہ ڈسکریمنیشن، ایک فرق رکھا جاتا ہے جینڈر کے اندر۔ گلاس سیلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ عام طور پر جو فرق رکھا جاتا ہے مردوں اور عورتوں میں مطلب کہ جینڈر کے رسپیکٹ سے، تو اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ سامنے بھی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اوپن کنکریٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو سامنے بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کے سامنے ڈائریکٹ رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ نظر بھی نہیں آتی، نہ کہی جاتی ہیں، لیکن ایک مستقل رکاوٹ ہوتی ہے آپ کی ترقی کی راہ میں یا آپ کے ہائر سٹیٹس کی راہ میں۔ اور یہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، اور مردوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، یعنی کہ کیپیبل جو عورتیں ہیں اور جو کام بھی قابلیت بھی ہے ان کے اندر، وہ کام کرتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے رول وہ نہیں دیے جاتے۔ یہاں پہ آگے بتا رہے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے گلاس سیلنگ جو فنومنا ہے یہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے سماجی کلچر بھی ہوتا ہے ہمارا، سوشیو اکونومک ویریبلز ہیں، یعنی کہ معاشی طور پر، سماجی طور پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گلاس سیلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پرسسٹنٹ ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ایٹ ورک، پہلی بات یہ ہے، یعنی کہ جو کام والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ ایک فرق رکھا جاتا ہے مستقل طور پر مردوں اور عورتوں کے درمیان ان کی قابلیت کے لحاظ سے، جیسے اسٹیریوٹائپ سے نا غلط عقائد کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ لیڈرشپ رول جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتی، تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہی آگے جا کے عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ پوزیشن جو ہے یعنی کہ مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، جو بھی لیڈرشپ رول جو ہوتا ہے نا ٹاپ والا، تو اس کی راہ میں عورتوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اور عورتوں کو جو ہے وہ کم درجے کی جو سیٹیں ہوتی ہیں ان میں یا چھوٹی ایڈمنسٹریشن میں چھوٹی تنظیموں کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، ان کو بالکل ٹاپ والی پوزیشنز جو ہیں وہ نہیں دی جاتی۔ اور اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ عورتوں کو اول تو ٹریننگ کی راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اگر وہ کوئی چیز سیکھنا چاہ رہی ہیں یا وہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں فارمل انفارمل، تو ان کی ترقی کی راہ میں، ان کی کاروبار کی راہ میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اور وومن ورکرز جو ہوتی ہیں، اس سب کے باوجود بھی جو عورتیں کام کرنے والی ہیں، جو ورک پلیسز پہ جا کے کام کرتی ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں۔ وہ خاندان کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ساری خود مطلب کہ ان کے سر پہ ہوتی ہیں، وہ خود سب کچھ ڈیل کرتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو نہ تو کوئی اپریسیشن ملتی ہے اور نہ ہی اور کچھ، تو ان کو بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ڈبل برڈن
جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی ترقی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ کانسیکوینسز آف گلاس سیلنگ، فیلٹ انکیپیسٹی اینڈ انفیریورٹی، یعنی کہ خواتین کے اندر پھر یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں یا تو ان کی قابلیت کم ہے یا خود کو کم تر سمجھنا محسوس شروع کر دیتی ہیں، مایوسی والی فیلنگ آتی ہے اور خود کو ہیلپ لیس سمجھتی ہیں، اور ناانصافی کا جو رجحان ہے وہ بھی ان کے اندر یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور پھر وہ جاب سے بھی ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ جاب پر مطمئن نہیں رہتی، اور جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں غلط عقائد جینڈرز کے بارے میں، تو وہ چیزیں بھی اس سے مضبوط ہوتی ہیں۔ تو کون سی اسٹریٹجیز اختیار کی جائیں جن کی وجہ سے یہ جو گلاس سیلنگ افیکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے؟ اس کے لیے بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ امپروونگ لیگل فریم ورکس ٹو ایلیمنیٹ سیکس ڈسکریمنیشن، یعنی کہ قانونی طور پر اس قسم کا ڈھانچہ ترتیب دیا جائے جس کی وجہ سے جو سیکس کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، یعنی کہ مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے فرق رکھا جاتا ہے ورک میں، ورک کیپیسٹیز میں، یعنی کہ عورتوں کے لیے کم نشستیں رکھی جاتی ہیں، مردوں کے لیے کم زیادہ رکھی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ختم کی جائیں اور جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ترتیب دیا جائے، اور حقوق و فرائض جو ہیں ان کے بارے میں ساری سب کو عام عوام کو اچھی طرح سے آگاہ کیا جائے، اور عورتوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ خود چیزیں ڈیل کر سکتی ہیں، اور جہاں پہ نہ کہنے کی ضرورت ہو، افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں، اگر نہ کہنے کی ضرورت ہے نا تو آپ انچاہے یہ اگلے بندے کی فیلنگز کے لیے اس کام میں شروع نہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا مطلب اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو آپ نہ کہنا سیکھیں، اور نہ کہنے کی وجہ سے آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، خود کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے خود کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، جہاں نہ کہنے کی ضرورت ہو وہاں آپ آسانی سے نہ کہہ دیں۔ اور جو ورکنگ آورس ہیں ورکنگ وومن کے لیے وہ کم کیے جائیں، اور ان کو کیونکہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، فیملی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیریئر کو بھی سب کچھ ساتھ چلا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کی جائے کام کی جگہوں پر، اور عورتوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بزنس سکلز جو ہیں ان کی ٹریننگ اور باقی بزنس وغیرہ میں اچھے سے ان کو رسائی حاصل ہو، وہ چیزیں سیکھ بھی سکیں، کام کر بھی سکیں۔ عورتوں کو ٹریننگ کے لیے بھی ان کا ٹریننگ تک رسائی کو بھی آسان کیا جائے، اور ٹیکنیکل اور مینجمنٹ والی جو فیلڈز ہیں ان میں بھی عورتوں کو سپورٹ دی جائے۔ اور جو نان کنونشنل کیریئر پاتھس ہیں، یعنی کہ جو چیزیں یہ جو ہماری تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک تک، تو مطلب ہم نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، یا سیکنڈ ایئر تک، ہاں ایف ایس سی تک بھی ہوتا ہی ہے۔ نان کنونشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے سے ایسے ہی پڑھتے جائیں، یعنی کہ پی ایچ ڈی والے بھی ہیئر ڈاکٹر بنے جاتے ہیں، لیکن کیریئر اورینٹیڈ وہ تعلیم ہوتی ہے نا کہ آپ وہ چیز ٹریننگ سکل سیکھ کے پھر ڈائریکٹ اس کیریئر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آرمی والوں کا دیکھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ایئر کے بعد ہی وہ جوائن کر لیتے ہیں آرمی، اور اس کے بعد جو بھی ان کو پڑھنا ہوتا ہے وہ آرمی کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو وہ جو ان کی پڑھائی ہوتی ہے وہ کیریئر اورینٹیڈ ہوتی ہے، اور جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا یہ نان کنونشنل ہے، نان کیریئر اورینٹیڈ ہے، تو یہ جو ہے تعلیم یہ ڈائریکٹ کیریئر کی طرف جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف کیریئر کی طرف جو ہے وہ نئی رہنمائی کرتی ہماری۔ تو یہ سارا تھا آج کا لیکچر۔ اس میں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، لانگ میں بھی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو آپ اپنے مائنڈ سے یہ 1-2 پوائنٹس جو کنسیپٹ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان سے بنا کے 4-5 پوائنٹس ایسے 1-2 لکھ کے بلٹس لگا کے اور اچھی طرح سے لکھ دیا کریں، پھر آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھے آ جاتے ہیں، اور
دیکھنے والے جو ایگزامینرس ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ بچے کے اندر کنسیپٹ جو ہیں وہ آرگنائز تھے اور بچے نے اچھے طریقے سے لکھا ہے۔ تو یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لانگ میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کانسیکوینسز یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کہ رٹا لگائیں اور ورڈ ٹو ورڈ بالکل ویسے ہی کریں۔ یونیورسٹی لیول ہے، آپ یہاں پہ اپنی طرف سے بھی جو کنسیپٹ سمجھ چکے ہوتے ہیں نا تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ فیکٹرز جو ہیں اس فیکٹرز کا بھی فیکٹرز اینڈ کانسیکوینسز اب یہ ملا کے بھی لونگ آ سکتا ہے، اس کے اندر دو پارٹ ہوں، فیکٹرز اور کانسیکوینسز، تو ان دونوں کو ڈسکس کرنا ہوگا اور ایسے الگ الگ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ گلاس سیلنگ یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے، یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے جو انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی ہے۔ اور باقی سب یہی تھا آج کا لیکچر آپ کے لیے۔ دیکھیں ہینڈ آؤٹس ہائی لائٹ کرنے میں اور یہ سارا کچھ اپنی ایجوکیشن کو بھی ساتھ کیری کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، تو آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی اچھے ضرور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔